ارشد شریف پر 16 FIR درج ہوئیں اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، آپ چلے جائیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے شعیب رزاق صاحب کو بھی کنوے کر دیا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں اور آپ تیاری پکڑیں کہ جو میرے مقدمات ہیں ان مقدمات میں میں نے کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، کیونکہ ارشد شریف کے بھی وکیل شعیب رزاق صاحب تھے. تو جب شعیب رزاق صاحب کی اور ارشد شریف صاحب کی گفتگو ہو گئی تو اس کے 12 گھنٹے کے اندر ان کو کینیا میں شہید کر دیا گیا. اب کینیا کی ایک عدالت نے بھی یہ کہہ دیا، اور ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب اگلی ہیئرنگ میں ججمنٹ سناؤں گا 27 اگست 2024 اور آج ہے جی 26 اگست 2025. عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں جا چکے اور آج جسٹس انعام مناز صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں ہیئرنگ ہوئی. کافی لمبے آرگومنٹس ہوئے. ہمارے وکیل بیرسٹر شعیب رزاق صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت کو یاد دلایا کہ یہ 1 سال کے بعد ہیئرنگ ہو رہی ہے. جج صاحب نے وہی سوالات کیے جو 1 سال پہلے عامر فاروق صاحب کیا کرتے تھے. وہ بھی یہی کہتے تھے جی یہ معاملہ جو ہے یہ تو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہوا ہے، تو یہ تو وہاں پہ پہلے سے ہی زیر سماعت ہے، تو ہائی کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی. تو آج 1 سال کے بعد کیونکہ ہیئرنگ ہوئی تو 1 سال میں بہت سا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے بہ چکا ہے. تو بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے جج صاحب کو بتایا جی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کا اختیار ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی صرف کچھ ایڈمنسٹریٹو ہیئرنگ ہوئی ہیں، باقاعدہ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت نہیں ہوئی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف مل جائے، اور ہم نے کسی کو بلیم بھی نہیں کیا، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ارشد شریف کے مرڈر کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن بنا دیں اور جتنے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ اس کمیشن کو بتائی جائے، اور اس کے TOR جو ہے وہ آپ نے طے نہیں کرنے، عدالت نے طے نہیں کرنے، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے طے کرنے. تو اس پہ جو اسٹیٹ کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی وہی بات کی کہ جی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی وہاں پہ جو انویسٹیگیشن افسر تھے انہوں نے یہ بھی بتایا جی کہ اس میں ہم نے چلان سبمٹ کر دیا ہوا ہے اور 2 ملزمان کو ہم نے اشتہاری کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کو 22 اکتوبر 2022 کو شہید کیا گیا. 3 سال گزر گئے. 3 سال کے دوران بڑی مشکل سے FIR درج ہوئی. ان کی فیملی نے جو FIR کے لیے درخواست دی تھی اس پر FIR درج نہیں ہوئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا. اس کا بھی ارشد شریف کو یا اس کی فیملی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم بھی انصاف مانگ رہے ہیں ارشد شریف کے لیے. پھر میں نے شعیب رزاق صاحب کے لیے پٹیشن دائر کی، اس میں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ شامل ہو گئے، اور 1 سال پہلے ہمیں کہا گیا جناب کہ اب ہم آپ کی جو پٹیشن ہے اس پہ ججمنٹ لیں گے. اور 1 سال کے بعد آج دوبارہ جب ہیئرنگ ہوئی ہے تو آج بھی جو ہے نا وہ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ایک مزید جو ہے اس کی ہیئرنگ ڈال دی گئی ہے. کا جو مقدمہ ہے یہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے باوجود لٹکا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو میں نے پٹیشن دائر کی اور اس میں 1 سال کے بعد آج ہیئرنگ ہوئی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں ایک سال لمبی جو ہے نا ہیئرنگ میں ایک سال کا فاصلہ ہے، ایک سال کا وقفہ آ رہا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ملوث ہیں جو اس وقت بھی بہت طاقتور تھے اور آج بھی بہت طاقتور ہیں. دیکھیں آج بھی کورٹ میں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کیا کہا ہے. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جائے جن سرکمسٹانسز میں ارشد شریف پر 16 FIR درج ہوئی، اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، آپ چلے جائیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے شعیب رزاق صاحب کو بھی کنوے کر دیا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں اور آپ کو تیاری پکڑیں کہ جو میرے مقدمات ہیں ان مقدمات میں میں نے کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، کیونکہ ارشد شریف کے بھی وکیل شعیب رزاق صاحب تھے. تو جب شعیب رزاق صاحب کی اور ارشد شریف صاحب کی گفتگو ہو گئی تو اس کے 12 گھنٹے کے اندر ان کو کینیا میں شہید کر دیا گیا. اب کینیا کی ایک عدالت نے بھی یہ کہہ دیا
کہ جناب یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. تو جب کینیا کی عدالت نے بھی کہہ دیا ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور پاکستان کی عدالت جو ہے وہ 1 سال کے بعد اس مقدمے کی ہیئرنگ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کی کینیا میں ٹارگٹ کلنگ کرائی ہے وہ پاکستان میں ابھی تک اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کو ڈیلے کروا رہے ہیں. اور ہم کسی عدالت کی نیت پہ شک نہیں کرتے، ہم کسی جج پہ تنقید نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ سوال اٹھانے کا حق تو حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کے سو موٹو کیس کو بھی 2-3 سال گزر گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 1 سال کے وقفے کے بعد اگر ہیئرنگ ہو رہی ہے تو پھر کچھ تو ہے نا، دال میں کچھ تو کالا ہے. اور مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ شعیب رزاق صاحب نے آج عدالت میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جو حامد میر پر 2014 میں کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن بنا تھا جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے. اور جب اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی تو ارشد شریف نے انہی شعیب رزاق صاحب کے ذریعے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے منظر عام پہ لایا جائے. وہ رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی اور اب وہی حامد میر جو ہے وہ اسی شعیب رزاق صاحب کے ذریعے ارشد شریف کے مرڈر کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے. تو یہ اتنا جو ڈیلے ہے جسٹس میں، اس سے ایک میسج ہے میرے لیے بھی ہے، پاکستان کے وہ تمام صحافی جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم نے بنایا تھا اور قائد اعظم کے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور قائد اعظم کے پاکستان میں صحافت کو آزاد ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اس سے ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر حامد میر کو انصاف نہیں ملا، اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملا اور اس کے کیس کی انکوائری 1 سال کے بعد ہو رہی ہے تو کل کو تم میں سے بھی کوئی کھڑک گیا تو اسی طرح معاملہ لٹکا رہے گا. تو میسج یہ ہے میرے لیے آج کے پاکستان میں کہ اگر پاکستان میں کوئی صحافی قتل ہو جائے، ارشد شریف جیسے مرتبے کا صحافی قتل ہو جائے جس کو ریاست پاکستان نے ایوان صدر میں بلا کے تمغہ دیا، اگر وہ قتل ہو جائے تو انصاف نہیں ملے گا. یہ میسج ہے ہمارے. ارشد شریف پر 16 FIR درج ہوئیں اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، آپ چلے جائیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے شعیب رزاق صاحب کو بھی کنوے کر دیا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں اور آپ تیاری پکڑیں کہ جو میرے مقدمات ہیں ان مقدمات میں نے کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، کیونکہ ارشد شریف کے بھی وکیل شعیب رزاق صاحب تھے. تو جب شعیب رزاق صاحب کی اور ارشد شریف صاحب کی گفتگو ہو گئی تو اس کے 12 گھنٹے کے اندر ان کو کینیا میں شہید کر دیا گیا. اب کینیا کی ایک عدالت نے بھی یہ کہہ دیا